رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اس حافظ قرآن کا مقام سنیے، اس حافظ قرآن کا بارے میں مقام اور عظمت دیکھیے جس کا آج ہم برائی بیان کرتے ہیں. آج جب ٹکلو نیچے حافظ قرآن پڑھ لیتا ہے تو برائی بیان کرتے ہیں، پب جی گیم جی کھیل لیتا ہے تو اس برائی بیان کرتا ہے. کیسا حافظ قرآن ہے؟ حالانکہ میرا بیٹا نماز چھوڑتا ہے، میرا بیٹا حرام حلال کوئی پہچان نہیں کرتا، میرا بیٹا تراویح نماز نہیں پڑھتا، میرا بیٹا قرآن پاک تلاوت نہیں کرتا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا ہر برے اعمال کرتا ہے، زنا تک کرتا ہے، لیکن والدین کی زبان پر پیشان میں شکم نہیں آتا. لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ علماء پر، مفتی کرام پر، حافظ قرآن پر بس ذرا سی بات پر، حالانکہ وہی بچہ نابالغ سے لے کر جب تک حافظ قرآن بن گیا ایک وقت نماز ترک نہیں کیا ہے، صاحب ترتیب ہے، لیکن اپنا بچہ ایک وقت نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی کرتے ہیں حافظ اب تراویح پب جی کھیلتا ہے. شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ دن رات قرآن پڑھتا ہے، نہیں آنکھ میں گھستا ہے. ہمیں ایک پڑھا پڑھنے میں حالات خراب ہو جاتا ہے، 100 بار وضو ٹوٹتا ہے. لیکن وہ حافظ قرآن اگر ذرا سے اگر مائنڈ فری کرنے کے لیے، دماغ تیز کرنے کے لیے اگر کر لیتے ہیں بس غیبت شروع ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله رسوله النبي الكريم. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے ضرورتوں سے فارغ کر کے جمعہ جس عظیم الشان دن میں اور ماہ رمضان میں اور مسجد جیسے بابرکت اور معزز جگہ میں بیٹھنے کی آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ. میرے معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، یہ مہینہ بہت ہی معزز اور بہت ہی مکرم مہینہ ہے، جس کے بارے میں آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے برکتیں، رحمتیں اور مغفرت کا وعدہ رکھا ہے. جیسے روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک 3 عشرے میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا عشرہ 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک وہ رحمت ہے. دوسرا عشرہ 11 سے لے کر 20 تک وہ کیا ہے؟ استغفار یعنی مغفرت کا عشرہ ہے. تیسرا ہے آگ سے بچاؤ یعنی جہنم سے بچاؤ کا ہے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی مغفرت نہ کر سکا اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاک و بربادی کا کیا ہے؟ بد دعا دی ہے، جس میں جبریل علیہ السلام کا کیا ہے؟ دعا ہے، ان کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ آمین کا الفاظ ہے. تو یہ جو بد دعا ہے، یہ جو خسارہ ہے بہت جامع ترین ہے.
اس لیے رمضان مبارک کی کوئی بھی ایسا اوقات، کوئی بھی ایسا ٹائم ہمیں ضائع ہونے نہ دیں۔ ہر وقت ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہوں زبان میں ذکر ہونی چاہیے، کم سے کم اس جو عشرہ چل رہا ہے دوسرا عشرہ، اس پر استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو کر سکتے ہیں، یا استغفر اللہ، یا توبہ توبہ، یا اللہ میرے معاف فرما، جو بھی استغفار کے اعتبار سے الفاظ، اس الفاظ کو آپ استعمال بالکل کر سکتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ اللہ تبارک اس آیت مقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میں نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہی ہدایت ہے، اور یہی ہدایت کی روشنی ہے۔ انسان قرآن کو لے کر چلے گا، قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا، تو ایسا انسان کیا ہوگا؟ راہ راست پر ہوگا، ہدایت پر ہوگا۔ جو ہی وہ قرآن کے احکامات سے، جو ہی قرآن کے فرمودات پر، قرآن کے خلاف ورزی کرے گا، قرآن کے حکام پر نہیں چلے گا، تو ایسا انسان دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن آخرت اعتبار سے بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزہ کو فرض کر دیا گیا، روزے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اور فرضیت میں بھی کیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح کیا ہے؟ روزہ فرض ہے، اسے زکوٰۃ فرض ہے، اور حج فرض ہے، اور ایمان جو پہلا نمبر ہے وہ بھی ضروری چیز ہے۔ تو دوسرا نمبر کیا ہو گیا؟ نماز اور روزہ۔ جس طرح نماز فرض ہے 5 وقت دن بھر میں، دن اور راتوں میں، تیسرے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ کو بھی 29 فرض کر دیا گیا ہے بالغ مرد عورتوں کے لیے۔ وہ الگ چیز ہے، کن کے لیے چھوٹ ہے، نہیں ہے، کن کے لیے روزہ رکھنا چھوڑنا جائز ہے، تفصیلات گزر چکی ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک قرآن نازل فرمایا، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس قرآن کے بارے میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا، اس کے محافظ میں خود ہوں۔ کیسے اللہ تعالیٰ حفاظ کیے ہیں؟ کس طرح حفاظ کیے ہیں؟ کیا ترتیب ہے؟ کیا پروسیس ہے؟ صرف تراویح میں قرآن حفاظت ہے؟ نہیں، تراویح میں کوئی پڑھا قرآن اس سے حفاظت ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی حفاظت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 1500 سال پہلے جو قرآن نازل کیا، ابھی تک ثم الحمدللہ ابھی تک وہی قرآن موجود ہے۔ یہ حفاظت کا وعدہ ہے۔ نمبر 1، دوسرا حفاظت، کوئی بھی آپ زبان دیکھ لیجئے، 1500 سال پہلے جو زبان تھی آج وہ زبان موجود نہیں ہے، لیکن واحد ایک زبان ہے جس زبان میں اللہ تبارک قرآن پاک نازل فرمایا، وہ زبان ابھی تک موجود ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تو موجود رہے گا۔ آپ مکہ مدینہ میں دیکھ سکتے ہیں عربی زبان ہے، وہی الفاظ جو قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، بالکل وہی الفاظ کیا وہ سعودی عرب میں وہی استعمال کرتے ہیں۔ جو عربی میں بات چیت کیا کرتے ہیں وہ بھی وہی الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں، اسے بہت گوتا لگا ہے، بہت مطلب اس کے جو انوارات ہیں، ان کے جو قبولیت ہے بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے جو عربی کا بات چیت کا، جیسے عربی ٹاکنگ، جیسے انگلش ٹاکنگ بولتے ہیں، جیسے عربی ادب جو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ عربی بات کرنے کی کوشش یہی کرتے ہیں کہ قرآن سے الفاظ لایا جائے تاکہ اس بات میں وزن ہو جائے، اس بات کا کیا ہے ویلیو زیادہ، اہمیت زیادہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن کا محفوظ کیا ہے، حفاظت وعدہ لیا ہے، یہی حفاظت کہ یہ زبان ہمیشہ رہے گی، اور خوشی کی بات یہی ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں الحمدللہ ہم لوگ یہی زبان بولیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا احسانات، اللہ کا کرم ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اس قرآن مقدس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معصوم بچے کے قلب اطہر میں محفوظ کر دیا گیا ہے، قلب میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جس کا حافظ قرآن سے ہم اور آپ مشہور و معروف نام سے پہچانتے اور جانتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے والدین کو، ان کی فضلت تو ہے ہی ہے، ان کے والدین فضلت سمجھیے۔ آج ہم بچے کو بچہ چلتا پھرتا پڑھنے سے پہلے ہم سوچ لیتے ہیں کس اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، اس بچے کو کیا بنانا ہے، ماسٹر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، کیا بنانا، ہم یہ غور فکر کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا 4-5 بچہ ہے، کسی ایک بچے کو بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اس کو حافظ قرآن بنا دیں۔ ہم یہ نہیں منع کرتے کہ ہم ماسٹر نہ بنائے، پروفیسر نہ بنائے، انجینئر نہ بنائے، سب بنائیے، ساتھ میں عالم دین حافظ قرآن بنا کے دیکھیے، تو مرنے کے بعد جو مرحلہ ہوگی اس پر آرام و سکون سے گزرے گا۔
کل قیامت میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن دار کیا تاج بنائے جائیں گے. کیا بنائیں گے؟ تاج بنائیں گے. سورج سے بھی زیادہ روشن چمکتا ہوا تاج بنائیں گے. سبحان اللہ. کس کے لیے؟ اس حافظ قرآن کی بدولت اس کے والدین یہ مقام ہے. آج ہمارا بیٹا اگر کمانا اچھا ہو جاتا ہے ہم فخر کرتے ہیں، میرا بیٹا دیکھ روزانہ 1,500 روپیہ انکم کرتا ہے. ہم فخر کرتے ہیں. اس والدین کو اس سے زیادہ فخر ہونے چاہیے جس والدین کا لڑکا ہے خاندان حافظ قرآن خاندان ہے، جس والدین کا لڑکا کیا ہے حافظ مولانا مفتی ہے، اس کو زیادہ فخر ہونے چاہیے کہ دنیا میں بھی عزت سے سینہ تان کے گھومے گا اور آخرت میں بے فکر ہو کر گھومے گا. میرے معزز سامنے کرنے کے افسوس ہے کہ آج ہم کیا ہے بچوں کو نازلہ تک پڑھانے کا موقع نہیں دیتے ہیں. آج ہم قرآن کی تلاوت جانتے ہیں ماشاءاللہ، رمضان میں سب پڑھتے ہیں، رمضان ماشاءاللہ سب تلاوت کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ گھر میں ہو یا باہر میں ہو یا مکتب میں بچے کمپٹیشن کرتے ہیں. تم 2 پارہ پڑھا میں 3 پارہ پڑھ کے دکھاؤں گا، یہ کمپٹیشن ہو گیا ہے. اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے پابندی والدین کی ذمہ داری ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا. قرآن پاک اور رمضان کا روزہ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، بالکل ربط ہے، جوڑ ہے. جہاں رمضان کا روزہ ہے وہیں قرآن پاک کی تلاوت ساتھ ساتھ چپکا ہوا ہے جو تراویح سے ہم اور آپ جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ کیا کریں گے؟ تاج بنائیں گے، اور اسی طرح اس کو بنا حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اس حافظ قرآن کا مقام سنیے، اس حافظ قرآن کا بارے میں مقام اور عظمت دیکھیے جس کا آج ہم برائی بیان کرتے ہیں. آج جب ٹکلو نیچے حافظ قرآن پڑھ لیتا ہے تو برائی بیان کرتے ہیں، پب جی گیم بھی کھیل لیتا ہے تو اس برائی بیان کرتا ہے کیسا حافظ قرآن ہے. حالانکہ میرا بیٹا نماز چھوڑتا ہے، میرا بیٹا حرام حلال کوئی پہچان نہیں کرتا، میرا بیٹا تراویح نماز نہیں پڑھتا، میرا بیٹا قرآن پاک تلاوت نہیں کرتا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا ہر برے اعمال کرتا ہے، زنا تک کرتا ہے، لیکن والدین کی زبان پر پیشان میں شکم نہیں آتا. لیکن آج کیا ہو گیا ہے علماء پر، مفتی کرام پر، حافظ قرآن پر بس ذرا سی بات پر. حالانکہ وہی بچہ نابالغ سے لے کر جب تک حافظ قرآن بن گیا ایک وقت نماز ترک نہیں کیا ہے، صاحب ترتیب ہے، لیکن اپنا بچہ ایک وقت نماز نہیں پڑھتا پھر بھی کرتے ہیں حافظ اب تراویح پب جی کھیلتا ہے. شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ دن رات قرآن پڑھتا ہے، نئے آنکھ میں گھستا ہے. ہمیں ایک پڑھا پڑھنے میں حالات خراب ہو جاتا ہے، 100 بار وضو ٹوٹتا ہے. لیکن وہ حافظ قرآن اگر ذرا سے اگر مائنڈ فری کرنے کے لیے، دماغ تیز کرنے کے لیے اگر کر لیتے ہیں بس غیبت شروع ہو گیا. میرے معزز سامعین کرام مقام سنیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا باپ کے انڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام پور کی کتاب مطالعہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حافظ قرآن بن کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت درجے میں سیڑھیوں پر چڑھتا جا، درجے پر چڑھتا جا. تیری منزل، تیری آخری اسٹاپیج وہیں ہے جہاں تیرا آخری آیت پر پہنچے. یہ حافظ قرآن کا مقام ہے. آج ہم نے قدر نہیں کیا ہے. آج ہم حافظ قرآن سلام کرنے گوارا نہیں کرتا ہے. حافظ قرآن چھوٹا ہے، میں سلام کی میں بڑا ہوں. اس عمر کو نہ دیکھے، اس مقدس چیز کی عظمت کو سمجھے جو سیرے میں محفوظ رکھا ہے. وہ قرآن مقدس. ایک جب ویڈیو دیکھ رہا تھا، بنگلہ دیش کا ایک بچہ تھا، امتحان کے لیے بچہ آیا قرآن پاک امتحان کے لیے، تو ممتحن صاحب سلام کیا السلام علیکم، تو بچہ معلوم کیا کر رہا ایسے کر رہا ہے. کیا مطلب؟ توتلا ہے، زبان سے بول نہیں پاتا ہے. لیکن پھر جب قرآن پڑھا اللہ اللہ ہلا کر رکھ دیا پر مجمع کو. یہ ہے قرآن کا معجزہ. میرے معزز سامعین کرام قرآن کی عظمت بہت زیادہ ہے. جیسے رمضان مبارک کی جو عظمت ہے، تمام جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کون ہے؟ قرآن پاک کی کتاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانی 4 کتاب نازل فرمائی. آج ہم میں سے بہت سارے کو اگر پوچھا جائے تو شاید ہی کسی کو معلوم ہوگا. آسمانی کتاب 4 ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. یہ چاروں کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے. ان میں سے آخری جو قرآن پاک ہے ہمارے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. 40 سال عمر میں کیا نازل ہوا؟ اس کی پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم. یہ قرآن آیت پہلے نازل ہوئی اور غار حرا میں نازل ہوئی. ہمیں اسلام سے تعلق نہیں، قرآن سے تعلقات نہیں. بس رمضان مہینہ آ گیا تو پابند سے پھر بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو آپ تم حضرات سے گزارش ہے قرآن پاک زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ میرے معزز سامعین کرام اس مہینے میں
بہت سارے چیز ہوتے ہیں جس سے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 5-7 منٹ ہے، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ وقت سے پہلے مکمل ہو جائے. ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تمام تفصیل بتاتا ہوں مختصر میں، دلیل کے ساتھ نہیں، بغیر دلیل کے. کسی کو ضرورت ہوگا تو لے سکتے ہیں، یا ویڈیو ڈال چکا ہوں وہاں آپ جا کر دلیل دیکھ سکتے ہیں کسی کو خواہش ہے تو. سب سے پہلے بات ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کر جھگڑا کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے. روزہ رکھ کر غیبت کرتے ہیں. غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، جو غیبت کرے گا اس کا وہ روزہ کیا ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن سوراخ ہو جائے گی، چھید ہو جائے گا اس کو روزے میں. یعنی کیا ہوا؟ روزہ ایسے ہو گیا کہ بس بھوکا پیاسا کی طرح ہو گیا. کچھ روایت میں اس طرح ہے کہ بھوکا پیاسا کی طرح ہے، حقیقت تو نہیں ہے. تو اسی لیے جو حضرات اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہو جاتا ہے، انسانی فطری چیز ہے. رمضان میں کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اللہ بہت بڑا رحمان ہے. ابھی تک استغفار کا وقت ہے، موت سے پہلے توبہ استغفار کر رہے ہیں. اگر آپ کسی غیبت کر رہے ہیں، اسے جا کر ایسے نہ بولیے کہ بھائی آپ کیسے، بھیا برائی بیان کر رہا تھا میں، بس بھائی مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو معاف فرما دینا، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے. اسی لیے غیبت کو چھوڑ دیں. آج سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ. آج غیبت ان کے جو داڑھی ٹوپی ہیں ان کے زیادہ غیبت کرتے ہیں. آج دیکھ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، آج تک نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، حالانکہ بچپن سے نماز پڑھ کے آ رہا ہے، بچپن سے قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے، بچپن سے وہ علماء سے رابطہ رکھ رہا ہے، لیکن بس ذرا سی بات میں کیا اسے غیبت شروع کر دیتے ہیں. غیبت وہ ہے جس کی پیٹھ پیچھے بیان کیے جائے اور وہ بات اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں. ہم بولتے ہیں اس کے اندر ہے تب نہ پورا بیان کر رہے ہیں، یہ سی بات نہیں. تو ایک بات. دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت ایسا آدمی ہے جن کا صرف بھوکا رہنے کے سوا روزے میں کچھ حاصل نہیں ہوتا. آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمیں خوشی بھی ہوئی ہے، ہمیں ہونی بھی چاہیے، اللہ کے ذات سے مغفرت کا، جنت کا اور اللہ کا حاصل ہونے کا یقین ہونی چاہیے، لیکن شرائط کے ساتھ. صرف کھانے پینا اور نفسانی جائز خواہش پوری کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. ان میں سے غیبت سے بچ کے رہنا. اور دوسرا کیا میں جو بہت اہم چیز ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ دار کا صرف بھوکا پیاس رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے، اور شب گزار رات کو جاگنے والے کے لیے صرف رات جاگنے کے علاوہ کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے. صحابہ سے یا رسول اللہ وہ کون سا آدمی ہے؟ کہتے ان کا کھانا، جن کا پہننا، جن کا سواری ہونا، جو پہننا کھانا، یہ تمام چیز کس سے ہے؟ حرام انکام سے ہے. حرام مال سے انکام کیا ہے؟ دھوکہ دے کر، فراڈ دے کر، سود کے پیسے سے کیا کر رہا ہے؟ افطار کر رہا ہے، روزہ کھول رہا ہے، سحری کھا رہا ہے. یہ جو حرام مال ہے، اس حرام مال کیا ہے؟ یہ حرام مال کھائے گا، اس کا روزہ صرف دن بھر کیا بھوکا پیاس رہنے والا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور سود کے بارے میں بات ہی تو مختصر کہہ دیتا ہوں. کوئی اگر نماز چھوڑتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا مال و دولت کے علاوہ، اور دیگر بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول سے جنگ کا بھی وعدہ نہیں ہے. لیکن جو سود کھاتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قرآن بھی شاہد ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اس کے لیے جنگ کرنے کے تیار ہو جائے اللہ رسول سے. تو اسی لیے اپنے روزوں کو حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. سب سے اہم چیز زبان کو خاموش رکھیں، کوئی کچھ بولے بس خاموش رہے بھائی. اب رہی بات کہ روزہ، جیسے کہ پچھلے جمعے میں بیان کر دیا گیا کن کی چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بیان کر چکا ہے. کن کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، کن کے چھوڑنا ہے، وہ بھی بیان ہو چکا ہے. اس کا بتانا ہے کہ روزہ کن چیز ٹوٹتا نہیں، حالانکہ ہم سوچتے ٹوٹ جاتا ہے. مختصر بتاؤں گا. نمبر 1، بھول کر کوئی کھا لیتا ہے. پچھلے میں بتا دیا گیا، بھول کر کوئی کھا لیتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. حضور فرماتا ہے اذا نسیا فاکل وشرب فانما اطعم اللہ سقاہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بھول کر کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے وہ کیا کرے؟ روزہ کو کنٹینیو کرے، مکمل کرے، روزہ اس سے اس کا نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ فانما اطعم اللہ سقاہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کھلایا اور پلایا ہے. کتنا اہم چیز، کتنا اللہ کا احسانات ہے، کتنے کرم ہے، سوچیے. اور یہ جو روزہ کے رکھنے کے بعد بھول سے کھا لیتا ہے، اسے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے روزہ دار کے روزہ کو پسند فرمایا ہے، تب تک کھلایا اپنے بندے کو، بھلا کر کھلا دیا ہے. تو خیر اگر کوئی بھول سے کھا لیتے ہیں تو روزہ کو نہ توڑے، روزہ بالکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات، کوئی بھول کر کھا لیے، پھر مسئلہ معلوم نہیں تھا، پھر اگر جان بوجھ کھا لیتے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا الگ مسئلہ. نمبر 2، مسواک کرنا. مسواک بہت فائدے ہیں، فوائد بہت سارے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے جو دنیاوی فائدہ، زبان کیا ہوں گے؟ زبان کے بلغم صاف ہوتے ہیں. نمبر 2،
दांत मजबूत होते हैं, मसड़े मजबूत होते हैं, मुंह के अंदर बदबूदार ख़त्म हो जाता है। और उखरवी फ़ायदा, मौत से पहले क्या है, कलमा से मौत मरेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हम ईमान की हालत में मौत अता फरमाएं, आमीन सुम आमीन। तो और दूसरा फ़ायदा क्या है, आदमी बगैर मिसवाक के नमाज़ पढ़ता है, वज़ू कर नमाज़ पढ़ता है। एक आदमी मिसवाक के साथ वज़ू और नमाज़ पढ़ता है, मिसवाक करने वाला 70 गुना बढ़ा हुआ है बगैर मिसवाक के नमाज़ पढ़ने वाले से। सुभान अल्लाह, कितने अहम चीज़ें हैं। तो मिसवाक अगर कोई करता है तो उससे रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा। इस बहुत सारा तफसील है। नंबर 3, सुरमा लगाना। सुरमा कोई लगाते हैं तो ये सुन्नत मुबारक है। जैसे मिसवाक सुन्नत है मर्द के लिए, ख़वातीन के लिए, माँ बहनों के लिए, इससे हमारे लिए सुन्नत है। नंबर 3, सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 4, आँख में दवा लगाना। जब ड्रॉप लगाते हैं इससे भी रोज़ा आपका नहीं टूटता, लेकिन कान में कोई लगाएगा रोज़ा टूट जाएगा, नाक में लगाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5 हो गया खुशबू लगाना। इत्र लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, इससे रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। नंबर 7, जो अक्सर बेशतर आदमी सवाल करते हैं, इंजेक्शन लगाने से। इंजेक्शन कोई लगाते हैं, जैसे चंद दिन पहले ख़वातीन ने सवाल की थी, बीमार है, मजबूर है, इंजेक्शन नहीं लगा रही है, नहीं लगा रोज़ा टूट जाएगा। तो इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, कोई अगर इस वजह से इंजेक्शन लगाते हैं कि मुझे भूख प्यास ना लगे, तो ये क्या है, मकरूह है, सही अमल नहीं। तो ऐसे इंजेक्शन कोई लगाता किसी बीमारी की वजह से तो बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 8 नंबर है ग्लूकोज सलाइन चढ़वाना। कोई ग्लूकोज सलाइन चढ़ाता है बीमारी की वजह से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 9 है खून टेस्ट करना। कोई खून टेस्ट करते हैं या नाखून काटे में खून निकल जाता है, इससे रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। इसी ज़िम्मन में कोई दांत उखाड़ते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन दांत उखाड़ने के बाद जो दवा रखते हैं दांत के अंदर, अगर कोई दवा रखेगा बाहर से लेकर तो फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर का चीज़ें अगर अंदर पहुंच गए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 10, बिला इख्तियार, बगैर इख्तियार के मक्खी घूम रहे थे, टपक से निकल लिया, बगैर इरादे के मच्छर मक्खी चला गया, इससे रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। नंबर 10, कान में पानी चला गया, गुसल कर रहे थे, अपनी इरादे से नहीं, गुसल कर रहे थे, पानी चला गया, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन आप सोचेगा पानी पहुँच गया, फिर डाल रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, रोज़ा आपका टूट जाएगा। इसमें दवा फिट कर लीजिएगा। नंबर 11, जो इस मस्जिद के इलाके में ये उज़्र पेश आई, नंबर 11 है कि उल्टी करना, यानी क़ै करना। क़ै कोई करते हैं तो समझ लीजिए कि रोज़ा उसका नहीं टूटता है। क़ै करने से, उल्टी करने से रोज़ा नहीं टूटता है। अपने अगर खुद ब खुद हो रही, बिना इख्तियार के, सर चकराया मतलब उल्टी कर दिए, मुंह भर कर दिए, फिर भी रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। हाँ, अगर अपने हाथ से कर रहे हैं तो फिर रोज़ा आपका टूट जाएगा। नंबर 12, एहतलाम होने से, मज़ी निकल आने से रोज़ा आपका नहीं टूटता है। तफसीलात डाल दिया, देख लीजिएगा। नंबर 14, कान में अगर कोई क्या करते हैं, बदन में तेल लगाते हैं, बदन में तेल इस्तेमाल करते हैं, इससे रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। आगे भीगा रुमाल गमछा बिछा कर रखते हैं, ये पानी में दिन भर बैठे रहते हैं, इससे रोज़ा टूटेगा, लेकिन बेहतर नहीं है, अच्छा अमल नहीं है। नंबर 17 है कि थूक निकलने से, अपना थूक अगर मुंह भर के थूक रख दिए हैं फिर भी निकल लेते हैं तो उलमा कौल है कि यह मकरूह है, रोज़ा इससे भी नहीं टूटेगा। इसी तरह नाखून काटने से, मोच कतरने से, बाल काटने से, इसे ज़ेरे नाप के बाल भी साफ़ करने से रोज़ा आपका नहीं टूटता है, क्योंकि हदीस में आता है, हुज़ूर फरमाते हैं सलासु ला यफ्तिर साइमा अल हिजामा वल क़य्या वल इहतलामा, कि हिजामा यानी बाल काटने से, उल्टी करने से और एहतलाम होने से रोज़ा आपका नहीं टूटता है। ये मुख्तसर बातें हैं जो बहुत ज़रूरी थी। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको अमल की और कहने सुना अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो सुन्नतें नहीं पढ़े सुन्नतें पढ़ लें।